میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین عظام، رب کریم کے دربار میں لاکھوں کروڑوں شکر جس نے ہمیں اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے دل کی گہرائی سے کلمۃ الشکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو جلسہ ہے اس کا تعلق مدرسہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ پوری دنیا میں اسلامی عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ مدرسہ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ مدرسہ ہے۔ اللہ کی قسم، اس مدرسہ والوں نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ یہ مدرسہ اگر نہ ہوتا شاید میں اور آپ مسلمان نہ ہوتا۔ یہ مدرسہ نہ ہوتا شاید میں اور آپ میرے رب کو نہ پہچانتا۔ ان مدرسہ نے مجھے میرے رب کو پہچان کرایا۔ مدرسہ نے مجھے بتایا تیرا کوئی مالک ہے۔ مدرسہ نے مجھے بتایا تیرا کوئی خالق ہے، کائنات کا کوئی مالک ہے۔ مدرسہ نے مجھے بتایا کہ تیری ایک زندگی ہے۔ مدرسہ نے مجھے بتایا میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ مدرسہ نے مجھے بتایا مجھے یہاں کیا کرنا ہے۔ مدرسہ نے مجھے بتایا مجھے کہاں جانا ہے۔ مدرسہ نے مجھے بتایا تجھے اپنی زندگی کیسی گزرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ علماء اسلام کے لیے، عوام اسلام کے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ اس کی قدر کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے میرے بھائیوں۔ یہ مدرسہ اگر نہ ہوتا شاید میں اپنے رب کو نہ پہچانتا۔ مدرسہ نہ ہوتا شاید مجھے قرآن پڑھنا نہ آتا۔ مدرسہ نہ ہوتا شاید میں اپنے نبی کو نہ پہچانتا۔ مدرسہ نہ ہوتا شاید میں اپنے جو یوم آخرات ہے اسے نہ جانتا۔ یہ مدرسہ، اس کی قیمت، اس کی قدر اتنی ہے، ہماری اپنی زندگی سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مدرسہ کی قدر کرنی ہے، مدرسہ کی جو حاجت اسے پوری کرنی ہے۔ یہ جو مدرسہ ہے دیوبندی مدرسہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کیا مدرسہ ہے؟ ہاں، آج پوری دنیا میں علوم نبوت کو تقسیم کرنے والا دیوبندی ہے۔ یہ جو شیخ بیٹے ہیں یہ بھی دیوبندی ہے، یہ شیخ بیٹا ہے یہ بھی دیوبندی ہے، میں دیوبندی ہوں، آپ سب کے سب دیوبندی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیوبند کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدہ رکھنے والے ہیں ہم۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کا فتنہ ہے، ہر قسم کے فتنے کے مقابلہ کرنے والا دیوبندی ہے۔ شیعہ ہے، ان کا مقابلہ کرنے والا دیوبندی ہے۔ قادیانی ہے، ان کا مقابلہ کرنے والا دیوبندی ہے۔ دیکھو، قادیانی کبھی شیعہ کے خلاف نہیں بولتا، شیعہ کبھی قادیانی کے خلاف نہیں بولتا۔ کیوں؟ ان میں دوستی ہے، یہ سب کو پتا ہے، قادیانوں کو پتا ہے کہ ہم گمراہ ہیں، شیعہ کو بھی پتا ہے کہ ہم گمراہ ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولتا۔ لیکن دیوبندی سب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ دیوبندی کو پتا ہے قادیانی گمراہ ہے، قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے۔ دیوبندی کا فتویٰ یہ ہے شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ دیوبندی اہل حدیث کے خلاف ہے، دیوبندی غیر مقلدین کے خلاف ہے۔ کیوں؟ دیوبندی کو پتا ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کا فتنہ ہے اس کا مقابلہ دیوبندی کو کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے 5 آدمی ہیں، ان میں جو پہلا آدمی تھا، پہلی اینٹ رکھنے والے کا نام رشید احمد گنگوہی ہے۔ رشید کا معنی پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ آپ قرآن کو پوچھئے رشید کا معنی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی گاؤں میں محنت کی، پھر کسی نے نہ سنی ان کی بات، جا رہے ہیں، وہ افسوس کر کے کہنے لگے الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی رشید نہیں ہے؟ پتا چلا رشید کا معنی ہے فتنے کا دروازہ بند کرنے والا۔ آج پوری دنیا میں جتنے فتنے ہیں، ہر فتنہ کا دروازہ بند کرنے والا دیوبندی ہے۔ یہ رشید نام کی برکت ہے، رشید نام کی برکت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی، دیکھو یہ جو مدرسہ یہ بھی دیوبندی مدرسہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟
دیوبندی مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی دوسری رکھنے والے کا نام حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں، قاسم نام سے کیوں دوسری رکھی ہے؟ تو حدیث ہمیں کہتی ہے، میرے رسول نے فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا، خدا دینے والا، اور خدا میرے نبی کو علم عطا کیا ہے۔ تو پتہ چلا پوری دنیا میں علوم نبوت کو تقسیم کرنے والا دیوبندی ہوگا۔ آج پوری دنیا میں کوئی شیخ الحدیث ہے دیوبندی ہے، کوئی مفسرین ہے تو دیوبندی ہے، جتنے محدثین ہیں دیوبندی ہے، جتنے خطیب ہیں دیوبندی ہے، جتنے بڑے مشائخ ہیں دیوبندی ہے، کوئی حقانی پیر ہے تو دیوبندی ہے۔ یہ قاسم نام کی برکت ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی جب چھوٹا تھا، بچپن میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ بیعت ہوئے، تو بیعت ہونے کے بعد 6 مہینہ ہو چکے، حضرت اور شیخ کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے، تو کسی ایک جگہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ملاقات ہوئی بچہ قاسم سے، بچے تھے اس وقت، تو کہا بیٹا قاسم تو نے میرے پاس بیعت کی لیکن ملاقاتیں نہیں کرتی ہے، چٹھی نہیں دیتی ہے، اپنی حالت نہیں بتاتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کہتا ہے شیخ میں کیا بتاؤں، میں جب تسبیح پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ بودھ پڑ رہا ہے، مجھے مشکلیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حاجی امداد اللہ حاجی صاحب کو دیکھیے، انہوں نے کہ دیوبندی پیر ہے، کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے دل میں علوم نبوت آ رہا ہے، تمہارے دل میں علوم نبوت آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کیسے؟ تو حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا دیکھو اللہ کے رسول کے پاس جب وحی آتی تو ان کو بوجھ محسوس ہوتا تھا، کسی اونٹ کے اوپر ہوتا تو اونٹ سو جاتے تھے، کسی کے ران پہ ہوتا تو ران ٹوٹنے لگتے تھے۔ تو وحی آنے کی وجہ سے اگر تکلیف ہوتی ہے، تم جب ذکر کرتی ہو تمہارے دلوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، پتہ چلا تمہارے دلوں میں علوم نبوت آ رہا ہے۔ یہ دیوبندی پیر ہے۔ دیکھو حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک خلیفہ تھا، وہ کسی وجہ سے بیت اللہ میں چلا گیا، وہاں جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے، آ رہی نا بات سمجھ میں؟ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی اللہ میں تیرے گھر بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مجھے جو اجر ثواب ملا ہے وہ مجھے دکھا دے، مجھے جو اجر ثواب ملا مجھے دکھا دے۔ تو وہ آنکھ بند کی، مراقبہ کیا، تو دیکھا خوبصورت ایک حور ہے، خوبصورت ایک حور ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی مالک 2 رکعت کا جو ثواب ہے وہ مجھے دکھا دے۔ تو کش میں آنکھ بند کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت ہے، حور ہے، لیکن وہ آنکھوں سے نابینی ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھوں سے نابینی ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے، بعد میں جب اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے شیخ میں بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور میں دعا مانگی مالک اس کا جو اجر ثواب ہے مجھے دکھا دے، تو میں آنکھ بند کی تو مجھے ایک حور نظر آئی ہے لیکن وہ آنکھوں سے نابینی ہے۔ دیکھو دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، دیوبندی پیر کیا جواب دیتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ تو نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے بیت اللہ میں وہ آنکھ بند کر کے تو نہیں پڑھی ہے، آنکھ بند کر کے تو نہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تو آنکھ بند کر کے پڑھی، میں آنکھ بند کرتے پڑھی ہے۔ تو شیخ نے پوچھا کیوں آنکھ بند کر کے کیوں نماز پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے آنکھ اگر کھلی ہو تو خیالات زیادہ آتی ہے جس کی وجہ سے دل ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں جو ہے آنکھ بند کر کے پڑھی ہے۔ اس وقت دیکھو دیوبندی عقیدہ کیا ہے، دیوبند کا پیر حاجی صاحب نے فرمایا یاد رکھو دنیا کے مسلمانوں، وہ نماز جو خیالات والی ہے لیکن سنت کے مطابق ہے وہ اعلیٰ ہے اس نماز سے جو خیالات والی نہیں ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ یہ دیوبندی عقیدہ ہے۔ پھر کہتا ہے کہ دیکھو بیت اللہ باتھ روم میں سنت کے مطابق جانا، بیت الخلا جو باتھ روم ہے، بیت الخلا جو ٹوائلٹ ہے اس میں سنت کے مطابق جانا، بیت اللہ میں خلاف سنت جانے سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟
بیت اللہ میں سنت کے مطابق جائیں گے تو سب ملے گا. بیت الخلا میں بیت الخلا نہیں سمجھتے, سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے. بیت الخلا کیا ہے؟ ٹوائلٹ ہے. بیت الخلا میں اگر سنت کے مطابق جاتے ہیں تو ثواب ملتا ہے, بیت اللہ میں اگر خلاف سنت جاتے ہیں تو گناہ ملتا ہے. یہ دیوبند کا عقیدہ ہے, سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں. تو دوسری عید رکھنے والے کا حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہے. آج پوری دنیا میں علوم نبوت کو تقسیم کرنے والا دیوبندی ہے. دارالعلوم میں سعودیہ سے 4 بڑے شیخ آئے ہیں, آ کر وہ کہنے لگے ہم پوری دنیا میں سفر کی ہیں, پوری دنیا میں جہاں کہیں ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے والا, تہجد پڑھنے والا, قرآن اور حدیث کا صحیح معنی جاننے والا علماء ملے ہیں. ہم ان سے پوچھے بھائی تم عالم کہاں سے بنے ہیں؟ وہ تو دو جواب دیا, یا تو کہا کہ میں دیوبند میں پڑھنے والا ہوں, یا جس نے دیوبند میں پڑھے ہیں اس کے پاس پڑھا ہوا ہوں. پوری دنیا میں دیوبند کے علاوہ صحیح عقیدہ رکھنے والا کوئی عالم نہیں ہے. الحمدللہ یہ مدرسہ بھی دیوبندی مدرسہ ہے. آپ خوش ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ. دیکھو جو فتنہ ہے اس فتنہ کا دروازہ بند کرنے والا دیوبندی ہوگا. آج ہمارے سامنے بہت سارے فتنے ہیں, ہمارے سامنے بہت سارے فتنے ہیں. دیکھو ایک فتنہ یہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے. لیکن یہ جو غیر مقلدین ہے اور بہت سارے ایسے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. اہل سنت الجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے. دیکھو یہ دیوبندی عقیدہ ہے. عقیدہ اگر درست نہ ہو تو اعمال درست نہیں ہوتا. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کو معبود الہ مانتے ہیں, محمد مصطفیٰ کو نبی مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مسلمان ہو گئے. لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے, مسلمان تو ہے لیکن اس کے بعد یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ دو ہے, کیا وہ مسلمان رہے گا؟ تو پتہ چلا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, نبی کو بھی مانتا ہوں, لیکن محمد مصطفیٰ کو آخر نبی نہیں مانتا, تو مسلمان رہے گا؟ تو یہ عقیدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ ہوتا ہے. کچھ عقائد ایسے ہیں اس کے خلاف اگر کہیں گے, عقیدہ رکھیں گے تو ایمان خراب ہو جائے گا. کچھ عقیدہ ایسے ہیں اس کے خلاف اور عقیدہ رکھنا ہے, یقین رکھنا ہے تو ایمان تو برباد نہیں ہوگا لیکن اعمال برباد ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے ہر جگہ پہ ہے. اللہ کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پر ہے. دیکھو کوئی اہل حدیث ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش کے اوپر ہے. لیکن قرآن میں سینکڑوں آیاتیں ہیں جو آیات یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے, اللہ عرش ہر جگہ پہ ہے, اللہ عرش پہ ہے. اللہ خود کہتے ہیں للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ. دیکھو پورب میں ہوں, پشچم میں ہوں, جہاں کہیں مجھے تلاش کرو میں مل جاؤں گا. میرے رسول کہتے ہیں ان معی ربی, اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں صابرین کے ساتھ ہوں. رب کہتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ, رب کہتا ہے ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, میں تمہارے ساتھ ہوں, ہر انسان کے ساتھ ہوں, ہر جگہ پہ میں ہوں. یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے میرے بھائی. ایک دوسری بات, اگر یہ کہے کہ اللہ عرش پہ ہے, ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ عرش پہ ہے کیسے ہے, وہ ہمیں بتاؤ. تو 3 سوال ہے, یہ کبھی بھی جواب نہیں دے سکتا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے شاید لگا کہ بھائی یہ ہمیں اس سے جاننے کی کیا ضرورت ہے. ضروری ہے. آج جو فتنہ آ رہا ہے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں, اسی لیے ہمیں کہنا ہے آپ سے. کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ عرش پہ ہے تو اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ اگر عرش پہ ہے, عرش تو مخلوق ہے. عرش کیا ہے بھائی؟ عرش مخلوق ہے. اللہ خالق ہے. اللہ کیا ہے؟ خالق ہے. تو اللہ اگر خالق ہے, عرش مخلوق ہے, اللہ اگر عرش کے اندر رہتا ہے تو عرش بنانے سے پہلے اللہ کہاں پر تھا؟ عرش بنانے سے پہلے اللہ کہاں پر تھا؟ جواب نہیں دے سکتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ عرش کے اندر ہے
تو عرش تو مکان ہو گیا، رہنے کی جگہ، اور اللہ عرش میں رہنے والا ہے، تو ہمیشہ رہنے کی جگہ بڑی ہوتی ہے، رہنے والا چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ اگر عرش کے اندر رہے تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ تو چھوٹا ہو جائے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا میرے بھائی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا عرش کے اندر ہے، جو عرش والا ہوگا، عرش پہ رہنے والا ہوگا، جو رہنے والا ہوتا ہے اس کے لیے جسم ہونا پڑتا ہے، اور جس کا جسم ہوتا ہے جسم مرکب ہوتا ہے، اور جو مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور جو حادث ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ اللہ تو خالق مخلوق نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے میرے بھائی۔ دیکھو دوسری بات ایک ہے کہ پورے ہندوستان ممالک، بھارت میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں ایک بڑا جھگڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہے یا مردہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول قبر پہ زندہ ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول قبر پہ مردہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول قبر پہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ ہے۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، اللہ کے رسول قبر پہ زندہ ہے۔ لیکن یہ جو غیر مقلدین ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول قبر پہ مردہ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول قبر پہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول کی موت ہوئی یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی موت ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھو بڑی ضروری بات ہے۔ یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، ہماری موت جس طرح ہوتی ہے، ہماری موت عوام کی، امت کی موت جس طرح ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی موت بھی اسی طرح ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ، غلط ہے۔ اللہ کی رسول کی موت، اللہ کے رسول کی موت ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ ظاہراً موت تھی، باطناً موت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے رسول کی جو موت ہے یہ ظاہراً ہے، باطناً نہیں ہے۔ سمجھ رہا آ رہی نا بات؟ اللہ کے رسول کی موت ظاہراً ہے، باطناً نہیں ہے۔ جب موت ہی نہیں ہوئی تو قبر پہ مردہ کیسے ہے؟ قبر پہ زندہ ہے۔ قبر پہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول کا جو جسم ہے کیا ہے؟ دیکھو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول قبر پہ زندہ ہے۔ دوسرا عقیدہ، اللہ کے رسول کی موت ہماری طرح نہیں ہے۔ تیسرا عقیدہ، اتنا تو سمجھ گیا نا؟ تیسرا عقیدہ، اللہ کا رسول کا جو جسم تھا یا بشر انسان ہے یا نور ہے؟ یہ مٹی کا جسم ہے یا نور کا جسم ہے؟ دیکھو اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو کہتے ہیں نور ہے ہاتھ اٹھاؤ، دیکھتا ہوں میں کتنا ہے۔ جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا جسم مٹی کیا ہے، بتاؤ کون کون ہے؟ ہاں دو فرق ہو گیا نا؟ دیکھو کسی سے کوئی دشمنی ہے نہیں ہے نا؟ ہم اپنا عقیدہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ دیکھو اللہ کے رسول کا جو جسم ہے یہ مٹی کیا ہے؟ کیا ہے؟ نور کا نہیں ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ لیکن یہ دنیا کی مٹی نہیں ہے، دنیا کی مٹی نہیں ہے، جنت کی مٹی بھی نہیں ہے، جنت الفردوس کی مٹی ہے۔ دنیا کا جو انسان ہے ان کا جسم دنیا کی مٹی سے ہے، اور آدم سے عیسیٰ جتنے انبیاء ہے، آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی انبیاء ہے، ان کا جسم جنت والی مٹی سے ہے۔ کس سے ہے؟ اور محمد مصطفیٰ کا جسم جنت الفردوس والی مٹی کے ہے۔ آ رہی نا بات سمجھ میں؟ دلیل لے لو، یہ جو ہم ابھی بیان کر رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ کوئی کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے تو کیا آتا ہے؟ آتا ہے نا؟ اس پسینہ میں خوشبو ہے یا بدبو ہے؟ زور سے بولو، بدبو ہے۔ لیکن آپ بخاری کو اٹھاؤ، اللہ کے رسول کے پسینہ سے خوشبو آتی تھی۔ کیوں؟ وہ جو جسم ہے جنت الفردوس والی مٹی کی ہے، اسی لیے اس میں خوشبو ہے۔ ہمارا جسم ہے دنیا کے مٹی سے جسم ہے، اس میں بدبو ہے۔ اللہ کے رسول کا جو جسم ہے یہ کیا ہے؟ جنت الفردوس والی مٹی کے ہے۔ دیکھو اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، آمین تو بولو۔ نہیں چاہتے کیا اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے؟ اچھا بتاؤ جنت میں کوئی موت ہے؟ زور سے بولو، جنت میں موت ہے؟ جنت الفردوس میں موت ہے؟ تو اللہ کے رسول کا جسم جنت الفردوس والی مٹی ہے، اس میں موت ہے ہی نہیں، اس میں موت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اس میں موت ہی نہیں ہے، اس مٹی میں موت ہی نہیں ہے، اس مٹی میں کیا نہیں ہے؟ موت ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کو اٹھاؤ، قرآن دیکھو اللہ کے رسول کے جسم جنت الفردوس والی ہے، کیا ہے؟
फिरदौस वाली है। जहां मौत नहीं है वहां नींद भी नहीं है, वहां सोना भी नहीं है। जहां मौत नहीं है वहां क्या नहीं है, सोना भी नहीं है, वहां नींद भी नहीं है, वहां क्या नहीं है, नींद भी नहीं है। देखो बुखारी उठाओ, अल्लाह के रसूल फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद सो जाते थे, एक आध घंटा के बाद उठ के जमात के साथ नमाज पढ़ाई। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप सो गए थे, वजू नहीं किए, आपका वजू टूट गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तनामु आईनी वला यनामु कल्बी, मेरी आंख सोती है मेरा दिल जागता है। क्यों? जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी है, उसमें नींद नहीं है, इसलिए वजू नहीं टूटता है, वजू नहीं टूटता है। देखो हम दुनिया के मिट्टी से है, किससे है? हम थूकते हैं तो क्या होते हैं, कहते हैं कि वायरस है, कोरोना हो जाएगा, ठीक है ना? थूकते हमारा लुआब किसी पर लग जाए तो नहीं, कोरोना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप बुखारी को उठाओ, हजरत अली के आंखों में दर्द है, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब लगा दिया, शिफा मिल गई है। क्यों? जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी है, उसमें शिफा है, उसमें क्या है? शिफा है। हजरत अबू बकर गार में थे, अल्लाह के रसूल के साथ सांप ने काटा, किसने काटा? जहर की वजह से पूरा चेहरा काला हो गया, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब लगा दिया, जहर पानी बन गया। क्यों? जिस्म जो जन्नतुल फिरदौस वाली है और हमारा जिस्म है दुनिया वाली जिस्म है। देखो सबसे बड़ी दलील, कुर्बानी का महीना आता है नहीं आता है? कुर्बानी करते हैं ना? अल्लाह सबको कुर्बानी करने की तौफीक दे। अच्छा बताओ मुझे, देखो वाज तो वाज होता है, ये कुर्बानी का कहानी क्या है, वाकया क्या है? हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा ने कहा या बती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। इब्राहिम ने कहा मैं तुझे ज़बाह करते देख रहा हूँ। बेटा ने कहा कोई बात नहीं, जो हुक्म हो रहा है उस पर अमल कीजिए। मालूम है ना आपको, ठीक है ना? इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़बाह किया, ठीक है ना? आंख बंद करके, जब आंख खुली तो देखा इस्माइल खड़ा है, दुम्बा ज़बाह हुआ है। पक्का पक्का, ठीक है ना? दुनिया में जितने मुफस्सिरीन हैं सब ने कहा ये दुम्बा जन्नत से आया है। कहां से? क्यों? ये बात है, इस्माइल नबी है, जन्नत की मिट्टी से बने हैं और उसके बदले में दुम्बा को ज़बाह करना है और बदला बराबर होता है। इस्माइल जन्नत वाली है, इसलिए दुम्बा भी जन्नत वाली है। आ गई ना बात समझ में? ये अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा है। देखो जब जन्नतुल फिरदौस वाली नबी है उसमें मौत नहीं है, क्या नहीं है? मौत नहीं है। कुरान कहता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, नबी आपको मरना है, आपकी उम्मत को भी मरना है। ये नहीं कहा आपको मरना है उनको भी मरना है, भी कहा, क्या कहा? पता चला दोनों की मौत बराबर नहीं है, दोनों की मौत बराबर नहीं है। देखो दलील देता हूं मैं, ये शेख है, ठीक है ना? ये भी शेख है। मैंने कहा ये मेरा अब्बा है, क्या कहा? पक्का? कोई कहता है ना ये मेरा अब्बा है, और अपना ससुर होता है ना जो बीबी का बाप होता है उसको क्या बोलते हैं? अब्बा बोलते हैं ना। तो अगर कोई ये कहे ये मेरा अब्बा है, ये भी मेरा अब्बा है, दोनों बराबर है? नहीं है, दोनों बराबर है। एक अब्बा है, एक बीवी का अब्बा है। तो कुरान ने कहा इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आपको भी मरना है उनको भी मरना है। पता चला दोनों की मौत बराबर नहीं है। देखो दूसरी बात, अल्लाह के रसूल का जब इंतकाल हुआ है, हमारा जब इंतकाल होता है किसी का, इंतकाल के बाद बीवी की दूसरी जगह शादी होती है नहीं होती है? बताओ होती है नहीं होती है? क्यों? इंतकाल से निकाह टूट जाता है, मौत से निकाह टूट जाता है, इसीलिए बीवी की दूसरी जगह शादी होती है। मुझे बताओ यकीन से अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद उनकी बीवी से किसी ने शादी की है? क्यों नहीं की है? निकाह नहीं टूटा, मौत ही नहीं हुई है। अगर मौत हो जाती, निकाह टूट जाता, उनकी बीवी से कोई शादी कर सकता था। मौत नहीं हुई है, निकाह नहीं टूटा, इसलिए कोई शादी भी नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल कब्र पे जिंदा है, जब मौत ही नहीं है तो मुर्दा कैसे है? जब मौत ही नहीं हुई है तो मुर्दा कैसे है? अब मुझे ये बताओ, अब सवाल हो सकता है तो मौत ही नहीं हुई है तो कब्र पे कैसे है? देखो ये जाहिरन मौत है, क्या है ये? बातिनन नहीं है। और दुनिया में बहुत सारी चीज ऐसी है जिसमें जाहिरन एक चेहरा है, बातिनन दूसरा चेहरा है।
देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ अगर किसी जगह आग लग जाती है, क्या लग जाती है? आग, फायर, समझ में आती है ना बात? आग लगने के बाद वहां अगर गर्म पानी डाल दो, क्या तो आग बुझेगी और बढ़ेगी? नहीं, बुझ जाएगी, पानी है ना। गर्म पानी भी हो, गर्म पानी देने से आग खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो पानी तो गर्म है, आग और बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी खत्म हो जाएगी। क्यों? पानी गर्म है जाहिरन, बातिनन उसके अंदर ठंडा है। क्या है? गर्म पानी जाहिरन गर्म है, लेकिन बातिनन क्या है? ठंडा है। इसलिए आग में गर्म पानी डालने से आग खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर पेट्रोल डाल दो, क्या डाल दो? ठंडा है। पेट्रोल क्या है भाई? हाथ लगाओ, ठंडा है। पेट्रोल डाल दो, आग बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी? क्यों? पेट्रोल जाहिरन ठंडा है, बातिनन गर्म है। पेट्रोल जाहिरन ठंडा है, लेकिन बातिनन क्या है? गर्म है। तो दो चेहरा है, पेट्रोल का दो चेहरा है, जाहिरन ठंडा, बातिनन गर्म। तो अल्लाह के रसूल का जो मौत है, ये जाहिरन मौत है, बातिनन मौत नहीं है। बातिनन क्या नहीं है? मौत नहीं है। आगे ना बात समझ में? अच्छा, कोई ये पूछता है कि अल्लाह के रसूल कब्र पे अगर जिंदा है तो हम सलाम कहते हैं, जो हज करने के लिए जाते सलाम कहते हैं ना, अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं कि नहीं देते? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं। क्या करते हैं? हर उम्मती जब हज करने को जाते हैं, मदीना पहुंचते हैं, वहां अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते हैं, तो अल्लाह के रसूल सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। अब जो गैर मुक़ल्लिदीन कहता है कि हम क्यों नहीं सुनते? अल्लाह के रसूल जवाब देते, हम सुनते क्यों नहीं है? देखो, हम कहते हैं कि याद रखना, अल्लाह के रसूल कब्र में है। क्या है? असल में आलम चार है। कितना है? एक आलम अरवाह, हमारी रूह जहां थी, उसका नाम क्या है? आलम अरवाह। ये एक आलम है, एक जिंदगी है। दूसरी जिंदगी है आलम दुनिया, जहां हम आए हैं, ठीक है ना। तीसरी एक जिंदगी है, उसका नाम है आलम बरज़ख। क्या नाम है? आलम बरज़ख। चौथी जिंदगी है, उसका नाम है आलम आखिरत। ये चार आलम है। कितना है? याद रहे ना, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। ये मौत के बाद जो जिंदगी है उसका नाम है आलम बरज़ख। क्या नाम है? और बरज़ख का माना है पर्दा। क्या माना है? पर्दा। अच्छा, मुझे ये बताओ, मेरी अम्मी डॉक्टर के पास जाती है पर्दे में, किसमें? तो मेरी अम्मी डॉक्टर को देखती है नहीं देखती है? डॉक्टर मेरी अम्मी को देखता है? नहीं देखता। क्यों? पर्दा है। क्या है? तो मालूम हुआ, जो पर्दे में है वो देखते हैं, जो पर्दे में नहीं है वो नहीं देखते हैं। तो हम पर्दा के बाहर है, हम नबी को नहीं देखते, नबी पर्दे में है, वो हमें देखते हैं। ठीक है ना इंशाल्लाह? ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। पक्का याद रहेगा ना इंशाल्लाह? याद रहेगा ना इंशाल्लाह? अल्लाह के रसूल जिंदा है। क्या है? अल्लाह के रसूल की मौत नहीं हुई है, अल्लाह के नबी की मौत नहीं हुई है। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल मिट्टी से है। किससे है? बशर है, लेकिन दुनिया की मिट्टी से नहीं है, जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी से है। ठीक है इंशाल्लाह? देखो, तीसरी बात, कब्र पे जिंदा है नहीं है। ये जो गैर मुक़ल्लिदीन है, ये कहता है अज़ाबुल कब्र, कब्र का जो अजाब है ये बातिल है, हक नहीं है, सच नहीं है। इसलिए कहता है कि कब्र में आदमी मुर्दा है। अगर कब्र में आदमी मुर्दा है तो अजाब कैसे होगा? मुर्दा को अजाब दिया जाएगा तो क्या फायदा है? इसी से तो पता चलता है कब्र में इंसान क्या है? जिंदा है। नबी तो जिंदा है, शहीद भी जिंदा है, मोमिन भी जिंदा है, काफिर भी जिंदा है। और न काफिर को अजाब कैसे दिया जाएगा? मुर्दा को अजाब कैसे दिया जाएगा? काफिर भी कब्र पे जिंदा है, लेकिन फर्क है। क्या है? फर्क है, अल्लाह के रसूल कब्र पे पूरा जिंदा है। क्या है? टोटल फुल जिंदा है। शहीद भी जिंदा है लेकिन उससे कम है, मोमिन भी जिंदा है उससे कम है, काफिर भी जिंदा है उससे और कम है। मैं आपको समझाऊं, उसके बाद बात खत्म कर देंगे। ये दाढ़ी है ना, जिंदा है या मुर्दा है? भाई बोलो तो, ये दाढ़ी जिंदा है या मुर्दा है? पक्का? कैसे लंबी होती है? क्या होती है? लेकिन इसको काटेंगे दर्द होता है भाई, दुख होता है। इसको काटने से खून निकलता है, दुख होता है। जिंदा तो है लेकिन इसमें जान कम है। इसमें क्या है?
جان کم ہے، اس سے تھوڑا اوپر ہو جاؤ، یہ جو گال ہے اس میں جان ہے نا، اس کو کاٹتے ہیں درد نہیں ہوتا، لیکن یہاں کاٹو گے تو درد ہوتا ہے، تو پتا چلا اس سے زیادہ جان یہاں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بتاؤ تو اس میں جان کیا ہے، اس سے زیادہ ہے اور اوپر، لیکن اس کو چھونے سے درد نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ اس کو کاٹنے سے نہیں ہوتا، لیکن اس کو کاٹنے سے ہوتا ہے، اس کو چھونے سے درد نہیں ہوتا، تھوڑا اوپر ہو جاؤ آنکھ، اس کو چھونے سے درد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پتا چلا اس سے بھی زیادہ جان ہے، کہاں؟ آنکھ میں، اس میں جان ہے کم ہے، اس میں جان ہے اور زیادہ ہے، آنکھ میں جان ہے اور زیادہ ہے۔ اچھا اور اوپر چلا جاؤ، دماغ، برین، کہتے ہیں نا برین اسٹروک، وہاں ہاتھ بھی لگاؤ گے آپ کی موت ہو جائے گی، وہاں جان اور زیادہ ہے، وہاں کیا ہے؟ جان اور زیادہ ہے۔ قبر پہ کافر کی جان ایسی ہے، مومن کی جان ایسی ہے، اور شہید کی جان ایسی ہے، انبیاء کی جان ایسی ہے، سب کے سب زندہ ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اسی لیے مدرسہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، علماء کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ علماء کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم رکھنے والا علماء ہے، کون ہے بھائی؟ علماء ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے، حکیم الامت کا؟ وہ کسی جگہ بیان کرنے کے لیے گئے، تو بیان ہونے کے بعد تھوڑا دلائل کے ساتھ بیان کیا، دلیل کے ساتھ، لوگوں کو تو دلیل اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو پاس میں ایک عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا شیخ آج آپ نے جو بیان کیا ہے بیان بڑا سخت ہو گیا، دلیل کے ساتھ، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو حضرت تھانوی نے کہا دیکھو لوگوں کو اگر میری بات سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھی الحمدللہ، کیوں؟ ان کو تو اتنا پتا ہو گیا عالم ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عالم ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا دیکھو جس عوام کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، لیکن جو یہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں، میرے پاس موبائل ہے، یہ گمراہ ہو جائے گا۔ جو یہ سوچتا ہے نا میرے پاس کیا ہے؟ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس میں سب کچھ ہے، یہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اہل السنت والجماعت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، دیوبندیوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، یہ جو مدرسہ اس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، مدرسہ کے جو بھی ضرورتیں پوری کریں گے، مدرسہ کے جو بھی حاجتیں پوری کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، اس کے بعد ختم کر دیں گے۔ یہ جو مدرسہ کی جب بات ہوتی ہے نا کہ بھائی پیسہ دے دو پیسہ دے دو، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، یہ قرآن اور حدیث کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا نام سنا ہے آپ نے؟ دیکھو حضرت رابعہ بصری کے یہاں کچھ علماء آئے ہیں دعا مانگنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ دعا کروانے کے لیے۔ تو رات کا وقت ہو گیا ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کس کا انتظام نہیں تھا؟ کھانا پینا کچھ نہیں تھا۔ تو کافی دیر بعد دروازہ میں کسی نے کھٹکھٹایا، تو خادمہ سے کہا حضرت رابعہ نے دیکھو کون ہے، تو خادمہ گئی اور آواز لگائی کوئی ہے جو کھانا لے کے آیا ہے، تو حضرت رابعہ نے کہا کتنی روٹی ہے، تو خادمہ نے کہا 9 روٹی ہے، کتنی؟ رابعہ نے کہا یہ میری نہیں ہے، اس کو واپس کر دو، یہ میری نہیں ہے، اس کو واپس کر دو، کہہ دو کسی اور کو دے دے۔ اچھا 1 گھنٹہ بعد کوئی اور آیا، دروازہ میں کھٹکھٹایا، رابعہ نے کہا خادمہ سے دیکھو کون ہے، تو خادمہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کوئی کھانا لے کے آیا ہے، تو آواز لگائی رابعہ کسی نے کھانا لے کے آیا، تو پوچھا کتنی روٹی ہے، تو خادمہ نے کہا 9 روٹی ہے، رابعہ نے کہا یہ میری نہیں ہے، بھیج دو، کہہ دو کسی اور کو دینے کے لیے۔ تو خادمہ پریشان ہو گئی ہے، ادھر مہمان ہے، رات بھی کافی ہو چکی ہے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے دروازہ میں کھٹکھٹایا، رابعہ نے کہا دیکھو کون ہے، خادمہ گئی دروازہ کھولا اور کہا کہ کوئی کھانا لے کے آیا ہے، رابعہ نے پوچھا کتنی روٹی ہے، خادمہ نے کہا 9 روٹی ہے، رابعہ نے کہا میری نہیں ہے، بھیج دو۔ تو خادمہ پریشان ہو گئی، آ کر کہنے لگی رابعہ مجھے بتاؤ مہمان ہے، کافی رات ہو چکی ہے، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، 9 ہے، مانا کیوں کرتی ہے؟ دیکھو حضرت رابعہ نے کہا صبح کو میرے پاس 1 روٹی تھی، ایک سائل آیا تھا، ایک فقیر آیا تھا،
اللہ کے نام سے مانگا اور کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے دے دو، میں اس کو ایک روٹی دے دی اور مجھے یقین ہے میرے رب نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے میری راہ میں ایک خرچ کیا میں اسے 10 دے دوں گا۔ صبح کو میں ایک روٹی دی، مجھے 10 روٹی ملنی چاہیے، 9 کیوں ہے؟ تو خادمہ نے پیر پکڑی ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، 10 روٹی آئی تھی، میں ایک میرے لیے رکھ دی تھی، 10 روٹی ہی آئی ہے۔ تو رابعہ نے کہا ٹھیک ہے تو ہماری ہے، لے آؤ۔ میرے بھائیو آج ہمارا یقین نہیں ہے، ہم مدرسہ کے لیے مانگتے ہیں تو ہم بخالت کرتے نہیں دوں گا نہیں دوں گا۔ یاد رکھنا 8 جنت ہے، کتنے؟ ان میں ایک ہے جنت الفردوس، وی آئی پی۔ کیا ہے؟ ارے سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ وی آئی پی جنت کیا ہے؟ دیکھو 7 جنت میرے نبی نے کہا کن ہو جا، ہو گئی، کن ہو جا ہو جا ہو جا، 7 ہو گئی۔ 8 والی جو جنت ہے نا جنت الفردوس، اس کو میرے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یاد رکھو مسلمان، بنانے کے بعد میرے رب نے کہا بعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، لا یجتمعنی فیکی بخیل، بخیل اس جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کس نے کہا؟ میرے رب نے کہا، قسم کھائی کہ بخیل اس جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں یہ جو بخیل ہے نا اس کے ساتھ اللہ کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، بخیل کے ساتھ اللہ کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور جو سخی ہے کون ہے؟ سمجھتے نا سخی؟ سخی کے ساتھ اللہ کی دوستی کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ بخیل کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی ہے اور سخی کے ساتھ دوستی ٹوٹتی نہیں ہے۔ شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ جو عبادت کرنے والا ہے لیکن بخیل ہے، عبادت کرنے والا ہے لیکن بخیل ہے، اس سے میں نہیں ڈرتا۔ کون کہتا ہے؟ شیطان۔ عبادت کرتا ہے لیکن بخیل ہے، اس سے میں نہیں ڈرتا۔ لیکن جو عبادت نہیں کرتا نافرمان ہے لیکن سخی ہے، مدرسہ میں دیتا ہے، مسجد میں دیتا ہے، شیطان کہتا ہے اس سے مجھے ڈر ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ پتہ نہیں کب اللہ اس کو بخش دے، پتہ نہیں اللہ کب اس کو بخشش کر دیتے ہیں۔ اس لیے دو گے نا مدرسہ کے لیے پکا؟ مدرسہ کی جو بھی ضرورت ہے پوری کریں گے انشاءاللہ، جو بھی حاجت ہے پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ نہیں اب تو مسافر ہے نا، صرف میں مسافر ہوں، آپ تو عالم ہیں، نہیں آپ مجھ سے بڑے آپ ہیں، سے عمر بڑا ہے لیکن علم میں آپ تو بہت اونچا ہے۔ آپ بہت بڑے ہیں، انت اہل اکبر محفل کو منی علما عملا سنا، ہر اعتبار سے۔ نہیں بھائی استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا حلال المشكلات، يا كافي المهمات، يا دافع البليات، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض. مالک ہم گناہگار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، تو غفار ہے. تو اپنا نام غفار رکھا ہے اور ہمیں گناہ کرنے کی طاقت بھی دی ہے. مالک ہم گناہ کیا ہے اللہ، ہمیں پتہ نہیں کتنا گناہ کیا ہے لیکن تجھے تو پتا ہے. یا اللہ ہر گناہ سے تیرے سامنے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. مالک تیرے غفار نام کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما دے. مالک بڑے بڑے شیخ ہیں ہمارے سامنے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو عوام ہے، رات کی گہری میں یا اللہ تیرے کلام کی بات سنتا ہے. یا اللہ ان کو لے کر ہاتھ اٹھائے ہیں. مالک ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ربا اس محفل کو تو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری دعا کو تو قبول فرما لے. ہم کو دین کا خادم بنا دے، دین کا داعی بنا دے. یا اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دے، نبی کی محبت پیدا فرما دے، قرآن حدیث کی محبت پیدا فرما دے.
یا اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ پکا سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ پکا سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں بیماری پھیل رہی ہے، یا اللہ اس بیماری سے مسلمانوں کو تو حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو تو حفاظت فرما۔ مولا اس محفل میں جن لوگوں نے مدد کی ہے ان کے دل کی تمنا کو تو پورا فرما، یا اللہ ان کے گھروں ان کے خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ اہل و عیال میں برکت عطا فرما، یا اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ مالک جو علماء آئے ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے اعمال میں برکت عطا فرما۔ مالک ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری حیات میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری حیات میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔